السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم حدیث نمبر 88 پڑھیں گے، جس کا عنوان ہے کہ انسان کے حصے اس کے مال میں سے کیا آتا ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یقول العبد مالی مالی، بندہ کہتا ہے میرا مال میرا مال، وَإِنَّ مَالَهُ مِن مَالِهِ ثَلَاثٌ، اور بے شک اس کا مال تو اس کے مال میں سے، کل مال میں سے 3 قسم کا ہے بس۔ ما اکل فافنا، جو اس نے کھا لیا پس ہضم کر لیا، او لبس فابلا، یا پہن لیا اور بوسیدہ کر دیا، او اعطا فاقتنا، یا اس نے اللہ کی راہ میں دے دیا اور جمع کر لیا، بچا لیا۔ وما سوا ذالک فہو ذاہب وتارکہ للناس، اور جو کچھ بھی ان تینوں کیفیتوں کے، 3 چیزوں کے، 3 حالتوں کے علاوہ ہے، وہ سب کا سب اس کی مثال کیا ہے؟ فَهُوَ ذاہب، وہ خود تو چلے جانے والا ہے، وَتَارِكُهُ لِلنَّاسِ، اور لوگوں کے لیے چھوڑ جانے والا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے چند الفاظ میں ایک اتنی بڑی حقیقت کو واضح کر دیا کہ جس میں انسان کو جھٹلانے کی کوئی گنجائش نہیں، کہ اس کے کل مال میں سے چاہے وہ کھرب پتی کیوں نہ ہو، یہ 3 ہی چیزیں اس کے حصے آتی ہیں: کھا لینا، پہن لینا، یا اللہ کی راہ میں دے دینا۔ اور کھا لینا بھی دیکھیے کہ اتنا ہی انسان کھا سکتا ہے جتنا پیٹ میں جائے گا، اتنا ہی لباس پہنے گا جتنا اس کے جسم کے اوپر پورا آئے گا، لیکن جو اللہ کی راہ میں دے گا وہ تو بہت زیادہ بھی دے سکتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کی طرف دیکھا جائے تو وہ لوگ اپنی آمدن کا کچھ حصہ اپنے اوپر خرچ کیا کرتے تھے، اور بلکہ بہت عمدہ بات بھی یہی ہے کہ ایک شخص کے پاس موجود ہو لیکن وہ اپنی ضرورت کو محدود کر کے وافر اللہ تعالیٰ کی راہ میں دے دے۔ ایک تو وہ شخص ہے نا جس کے پاس ہے ہی نہیں ہے، اب وہ بنا ہی 2-4 سوٹ سکتا ہے، تو وہ 10-20 کی بات کیسے کرے گا؟ ایک وہ ہے جو 10-20 بنا سکتا ہے، لیکن وہ اپنے لیے چند بنا کر باقی وہ اپنے مسلمان بھائی کی خدمت میں پیش کر دیتا ہے، اللہ کی راہ میں دے کے اس کو جمع کر لیتا ہے۔ بہت کچھ کھا سکتا ہے لیکن اپنی خوراک کو محدود کر کے، مختصر کر کے اللہ کی راہ میں دوسروں کے لیے دے دیتا ہے۔ خوراک کا بھی دیکھیں کہ آج کل چیزیں ایک ہی طرح کی ہوتی ہیں، صرف یہ ہے کہ کمپنیوں کا فرق ہے، برانڈ کا فرق ہے، مختلف قسم کی کمپنیوں کے لیے، بلکہ فخر اور تکبر کرنے کے لیے بڑے بڑے ہوٹلوں میں جایا جاتا ہے، بڑی بڑی برانڈ کی چیزیں خریدی جاتی ہیں، اور صرف بعض چیزوں کی پیکنگ کو دیکھا جاتا ہے کہ اس کی پیکنگ خوبصورت ہے، حالانکہ اندر سے چیز ویسی ہی ہوتی ہے۔ اور بعض اوقات ایک عمدہ چیز صرف فخر اور تکبر کے لیے خریدی جاتی ہے، یا کسی بہت بڑے ہوٹل میں جا کر کھانا فخر اور تکبر کے لیے کھایا جاتا ہے، یا بہت عمدہ لباس فخر کے لیے پہنا جاتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں تو انسان کو اللہ کے عذاب میں ڈالنے والی ہیں، یہ تو انسان کے لیے گناہ کا سبب ہے۔ عمدہ کھاؤ، اچھا کھاؤ، لیکن یہ نہیں ہے کہ ایسا کھانا نہ کھاؤ جس میں فخر ہو، یعنی فخریہ کھانے کی اجازت نہیں ہے۔ اچھا کھاؤ، ایک شخص کو دال میسر ہے وہ دال کھا لے، ایک کے لیے گوشت میسر ہے تو وہ گوشت کھائے، لیکن فخر اور تکبر سے بچتے ہوئے، اسراف سے بچتے ہوئے، تبذیر سے بچتے ہوئے، اور اسی طرح اپنے لباس کو بھی مختصر رکھے، اور اپنی آمدن کا، اپنے وقت کا، اپنی صحت کا، اپنی آنکھوں کی بینائی کا، کانوں کی سماعت اور
اپنی زبان کی قوت گویائی اور اپنے پورے جسم کی جو قوت ہے اس کا ایک وافر حصہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کر کے اس کو بچا لے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ان کے علاوہ وما سوا ذالک، اس کے علاوہ باقی جو کچھ ہے، یہ کوٹھیاں، یہ کارخانے، یہ فیکٹریاں، یہ گاڑیاں، یہ سب چیزیں یہیں رہ جانے والی ہیں۔ فَهُوَ ذاہب، مالک تو چلا جاتا ہے، وَتَارِكُهُ لِلنَّاسِ، اور ان چیزوں کو لوگوں کے لیے چھوڑ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنی الرحمن الرحیم۔ آج ہم حدیث نمبر 89 پڑھیں گے، جس کا عنوان ہے حقیقی دولت مند کون ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیس الغنى عن کثرة العرض ولكن الغنى غنى النفس۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غنا یہ کثرت مال سے حاصل نہیں ہوتا، بلکہ غنا یہ نفس کا غنا ہے۔ غنا کا معنی دولت مندی ہے، کہ کسی کا دولت مند ہونا، یعنی اس حدیث میں اس بات کو بیان کیا گیا ہے کہ دولت مندی یہ کثرت مال سے حاصل نہیں ہوتی، یعنی وہ شخص دولت مند نہیں ہے جس کے پاس مال کی کثرت ہے، بلکہ دولت مند وہ ہے جس کا دل غنی ہے۔ یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقی ہے، برحق ہے۔ واقعی ہی بہت سے مالدار اس طرح کے دیکھے جاتے ہیں کہ وہ دل کے اتنے تنگ ہوتے ہیں کہ کسی کے اوپر وہ خرچ کرنا پسند نہیں کرتے۔ ان کی اپنی ضروریات اتنی وسیع ہوتی ہیں کہ ان کے لباس سینکڑوں، جوتے سینکڑوں، ان کی میچنگ دن رات، اپنے اوپر وہ لاکھوں خرچ کر لیں تو ان کا پیٹ نہیں بھرتا، اور اگر کسی غریب پر خرچ کرنے کی باری آئے تو اس کا اپنا جھوٹا، اپنا اترا ہوا دے کر اس پر احسان جتلاتے ہیں کہ میں نے دیا۔ حتیٰ کہ ایسے لوگ بھی دیکھے جاتے ہیں جو اپنی فرضی زکوٰۃ دے کر اپنے کام والوں سے محنت اور مشقت کرواتے ہیں، حالانکہ جو زکوٰۃ فرضی ہے یعنی صدقہ نہیں، زکوٰۃ جو دی جاتی ہے وہ تو ہم اپنی ضرورت کے لیے دیتے ہیں کہ اللہ نے ہمارے اوپر فرض کی ہے اور ہم اللہ کا فریضہ ادا کر رہے ہوتے ہیں، لیکن احسان غریب پر چڑھاتے ہیں کہ اس کے ساتھ جب مزدوری طے کرتے ہیں تو اس کے ساتھ سالانہ زکوٰۃ بھی طے کرتے ہیں کہ میں تمہیں سالانہ اتنی زکوٰۃ دوں گی، جس کے بغیر وہ ان کی محنت یا مزدوری نہیں کرتا۔ تو کام والا ہو یا کام والی ہو، یعنی مزدور ہو، ورکر ہو، یا گھر کے اندر کام والی رکھی جائے، اس کے ساتھ سالانہ زکوٰۃ طے کر لیتے ہیں۔ یعنی کس قدر کمینگی ہے کہ سالانہ زکوٰۃ کو وہ مزدوری کی مد میں دے دیتے ہیں، حالانکہ اس طرح کی زکوٰۃ نہیں رہتی، بلکہ وہ تو مزدور کی مزدوری بن گئی۔ تو واقعی ہی ایسے لوگوں کو دیکھ کر اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ غنا یہ دل کا غنا ہے، کثرت مال سے غنا حاصل نہیں ہوتا۔ کہ ایسے لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کہ وہ کام والیوں کے ساتھ شادی کی شرط طے کر لیتے ہیں کہ ہم تمہاری شادی بھی کریں گے، اور شادی کہاں سے کرتے ہیں؟ اپنی بھی اور رشتہ داروں کی زکوٰۃ اکٹھی کر کے، اکٹھی زکوٰۃ کی اور بلے بلے اپنی کروا لی۔ میری بہنوں، اس طرح سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی۔ یہ تو ایک مزدوری تھی جو ہم نے اس کے ساتھ طے کی۔ زکوٰۃ کی ادائیگی میں کسی کے ساتھ طے کرنا یہ غلط ہے کہ ہم تمہیں اتنا دیں گے اور مسلسل دیں گے۔ یہ مزدوری کی مد میں طے کرنا یہ غلط ہے، اس میں زکوٰۃ نہیں رہتی بلکہ وہ مزدوری بن جاتی ہے، اس کی تنخواہ شمار کی جاتی ہے۔ تو یہ دل کی کمینگی کی علامت ہے۔ اگر کوئی شخص جان بوجھ کر ایسا کرتا ہے تو اسے یہ بات سوچ لینی چاہیے کہ وہ دل کا غنی نہیں ہے، بلکہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی اس حدیث کے مطابق وہ امیر ہے ہی نہیں، کیونکہ آپ نے فرمایا کہ کثرت عرض، کثرت مال سے انسان کو غنا حاصل نہیں ہوتا، بلکہ کثرت مال یہ اس کا حاصل کرنا، اس کی خواہش رکھنا، اس کو بہت برا سمجھا گیا۔ جو لوگ دولت جمع کرنے کے لیے، اپنے بینک بیلنس کو بڑھانے کے لیے دولت کو اکٹھا کرتے ہیں، اپنی ضرورت سے زائد وہ غلط کرتے ہیں۔
سلف صالحین میں دیکھا جائے تو بہت سے لوگ ایسے نظر آتے ہیں ہمیں کہ جو کاروبار کرتے تھے، بڑے بڑے کاروبار کرتے تھے، تو وہ اپنے کاروبار میں یا تو اپنی اضافی رقم ساری کی ساری اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتے تھے، جس طرح سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں اور دیگر صحابہ ہیں، یا پھر وہ اپنی دکان پر، اپنی تجارت پر صرف اتنا وقت لگاتے تھے جس میں ان کی ضروریات پوری ہو جاتی۔ جب اس دن کی روزی پوری ہو جاتی تو وہ اپنی دکان بند کر کے مسجد کی راہ لے لیا کرتے تھے۔ ایک شخص کا واقعہ بڑا مشہور ہے کہ وہ دکاندار تھا، تو اس کے پاس گاہک آتے جاتے اور وہ سارا دن گاہکوں کو ڈیل کرتا، لیکن جب دیکھتا کہ میرے گھر کی ضروریات پوری ہو گئی ہیں اور میری دکان کی جو ضروریات ہیں، مثلاً کرایہ یا تنخواہ یا جو چیز بھی ہے، وہ پوری ہو چکی ہیں، تو پھر اس کے بعد آنے والے گاہکوں کو دوسری دکان پر بھیج دیا کرتا تھا۔ یا یعنی اس طرح سے سمجھ لیں کہ اگر ایک شخص کے پاس بہت رش ہے، دوسری دکان والا خالی بیٹھا ہے، تو اسے ادھر رخصت کر دیتا تھا کہ جائیں بھئی اس سے سودا خریدیں، وہ فارغ بیٹھا ہوا ہے۔ یعنی یہ ہے غنا، کہ انسان اپنی ضروریات کو محدود رکھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کی غرض کے پیچھے لگنے کو بہت برا سمجھا، اور آپ نے فرمایا کہ وہ شخص جو دولت کا حریص ہے وہ بھیڑیے سے بھی بدتر ہے۔ آپ نے مثال دی، آپ نے فرمایا کہ اگر بھیڑیے کو، بھوکے بھیڑیوں کو بکریوں کے ریوڑ میں چھوڑ دیا جائے تو وہ اتنی بکریوں کو چیر پھاڑ نہیں کرے گا جتنا ایک مال کا حریص آدمی اپنے ماحول میں چیر پھاڑ کر دیتا ہے۔ یعنی جتنا نقصان ایک مالدار، مال کا حریص آدمی کرتا ہے دوسروں کا، اتنا نقصان تو بھیڑیا بھی نہیں کرتا۔ کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ منافع کی کثرت کی غرض سے اس قدر منافع لیا جاتا ہے کہ غریبوں کی کمر ٹوٹ جاتی ہے، لیکن امیروں کا پیٹ نہیں بھرتا۔ تو نبی علیہ السلام کا یہ قول بالکل سچا ہے کہ مال کی کثرت سے بندہ غنی نہیں ہوتا، بلکہ غنی وہ ہے جس کا نفس غنی ہے، جس کے نفس کے اندر غنا ہے، کہ اس کی محبت اپنے مال کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ اس کی محبت اپنے انسانی بہنوں بھائیوں کے ساتھ ہے، کہ وہ ان کی ضرورت کو دیکھتا ہے۔ جہاں کہیں بھی ضرورت ہوتی ہے تو وہ اپنی ضرورت کو ختم کر کے دوسروں کی ضرورت پوری کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، اپنی تھکاوٹ کو نظر انداز کر کے دوسروں کی خدمت اور مدد میں لگا رہتا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی یہی روایت تھی کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام جب ان کو صدقہ و خیرات کا حکم دیتے تو وہ لوگ بعض اوقات اپنے پیٹ کی روزی بھی دوسروں کو دے دیتے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی قرآن مجید میں یہی صفت فرمائی کہ یہ لوگ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، کہ یہ لوگ اللہ کی رضا تلاش کرنے کے لیے اور اللہ تعالیٰ سے اجر حاصل کرنے کے لیے یہ سب کچھ اپنا لٹا دیتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ان کی صفت بیان کرتے ہوئے فرمایا والذین تبوأوا الدار والایمان من قبلہم، کہ وہ لوگ غنا رکھتے تھے، یعنی انصار مدینہ۔ اللہ نے فرمایا کہ ان لوگوں کو دیکھو جنہوں نے مسلمانوں کو گھر بنانے کی جگہ دی، والایمان، اور ایمان کو اپنے ہاں ٹھکانہ دیا، یحبون من ہاجر الیہم، یعنی یہ لوگ پسند کرتے ہیں کہ ان کی طرف لوگ ہجرت کر کے آئیں۔ مہاجرین کا یہ استقبال کرتے تھے اور ان کو اپنی دولت اور اپنی ہر چیز بانٹ کے دے دیتے تھے۔ ولا یجدون فی صدورہم حاجۃ مما اوتوا، اور وہ اپنے دلوں میں اس چیز کے بارے میں کوئی حاجت نہیں پاتے جو مہاجرین کو دی جائے۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر بیت المال سے مہاجرین کی مدد کرتے تو یہ لوگ اس پر خوشی کا اظہار کرتے اور اس کے اوپر غمزدہ نہیں ہوتے تھے، حسرت نہیں کرتے تھے کہ ان کو کیوں ملا، ہمیں کیوں نہیں ملا۔ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اور وہ ضرورت مندوں کو اپنے اوپر ترجیح دے دیتے تھے اگرچہ ان کے اپنے پیٹ بھوکے ہی کیوں نہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی تعریف فرمائی اور فرمایا وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، کہ جو شخص نفس کی بخیلی سے بچا لیا گیا تو یہی تو وہ لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں، یہی تو کامیاب لوگ ہیں۔
یعنی ایسے لوگوں کو جن کے دلوں میں غنا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو، اگر وہ مسلمان ہیں تو کامیاب قرار دیا۔ اور دل کا سخی ہونا یہ اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے، اور اس کو ہم اپنے اندر پیدا کر سکتے ہیں۔ کس طرح پیدا ہوگی؟ کہ اپنی ضروریات کو لوگوں کی ضروریات کے ماتحت کرنے سے، لوگوں کی ضروریات کو ترجیح دیں، اپنی ضروریات کو پیچھے رکھیں، دوسروں کی ضروریات کو آگے رکھیں، ہر وقت اپنا نہ سوچیں بلکہ پہلے دوسروں کا سوچیں پھر اپنا سوچیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے اسی چیز میں برکت رکھی ہے، اور انسان کی فطرت میں یہ چیز رکھ دی ہے کہ دیکھیں کہ جس طرح ماں باپ ہوتے ہیں تو ماں باپ ہمیشہ اولاد کا پہلے سوچتے ہیں۔ کبھی یہ بات دیکھی ہے کہ ماں خود پیٹ بھر کے کھا لے اور بچے کو بھوکا رکھے؟ کبھی باپ کو دیکھا ہے کہ ایک اچھا باپ جو باپ کے تمام حقوق ادا کر رہا ہے کہ وہ اپنی تمام ضروریات پوری کرے لیکن اپنی اولاد کو پیچھے چھوڑ دے؟ نہیں، ایسا شخص جو ایسا کرتا ہے اس کو معاشرہ بہت برا سمجھتا ہے، اور وہ باپ کے مرتبے پر حقیقی طور پر فائز نہیں ہوتا۔ تو ماں باپ کو جو اللہ تعالیٰ نے غنا عطا کیا ہے، یہی غنا ہمارے دلوں میں دوسروں کے بارے میں بھی ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دولت کے ساتھ محبت کرنے کی بجائے رشتہ داروں کے ساتھ محبت اور ان کے حقوق ادا کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم دوسروں کی ضرورتوں کو سمجھیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں وہ رستہ دکھائے جو اس کے نبی کا اور نبی کے صحابہ کا تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم حدیث نمبر 90 پڑھیں گے، جس کا عنوان ہے 5 کاموں کے شاندار نتائج۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من یأخذ عنی ہؤلاء الکلمات، کون ہے جو مجھ سے یہ کلمات سیکھ لے، فیعمل بہن، وہ ان پر خود عمل کرے، او یعلم من یعمل بہن، یا وہ اس کو سکھا دے جو اس پر عمل کرے۔ قلت انا، میں نے کہا کہ میں ہوں اللہ کے رسول، مجھے سکھائیے۔ انا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فاخذ بیدی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑا، فعد خمسا، آپ نے 5 چیزیں گنی۔ آپ نے فرمایا، اتق المحارم، اللہ کی حرام کی ہوئی چیزوں سے بچو، تکن اعبد الناس، تم لوگوں میں سے سب سے زیادہ عبادت کرنے والے بن جاؤ گے۔ یعنی ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ محارم، حرام کردہ چیزیں صرف کھانے پینے والی چیزوں میں نہیں ہیں، بلکہ زندگی کے ہر معاملے میں، ہر موڑ پر کچھ کام حرام ہیں اور کچھ حلال ہیں، اور ہم لوگ تقریباً ان چیزوں کو سمجھتے ہیں کہ جس طرح یعنی شرک ہر قسم کے کام میں، ہر عمل میں حرام ہے، اور ایسے ہی کسی کا حق مارنا حرام ہے، غلط چیز کو دیکھنا حرام ہے، سننا حرام ہے، غلط بندے کے ساتھ یعنی جو غیر محرم ہے اس کے ساتھ تعلق بنانا حرام ہے۔ تو زندگی کے ہر موڑ پر حرام چیزوں سے بچے رہو، کاروبار ہو، گھر ہو، رشتہ داری ہو، نکاح بیاہ کا موقع ہو، یا کوئی فتیدگی کا مسئلہ ہو، کوئی فوت ہو جائے، غم ہے، خوشی ہے، جن چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے روک دیا ہے وہ ہمارے لیے حرام ہیں۔ جن چیزوں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کا حکم دے دیا ہے کہ ایسا نہ کرو، وہ حرام ہے۔ اتق المحارم، حرام کی ہوئی چیزوں سے بچو۔ اب اس کی ایک مثال چھوٹی سی لیجئے، عام ہمارے ماحول میں جو چیز چلنے والی ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے نبی، قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ اپنی بیٹیوں کو، بیویوں کو، مسلمان عورتوں کو یہ کہہ دو کہ وہ اپنے اوپر بڑی چادریں ڈال کے باہر نکلا کریں۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ اب بغیر منہ ڈھانپے، بغیر لباس کو ڈھانپے باہر نکلنا حرام ہے۔ اور پھر دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا کہ مومن مردوں کو بھی کہہ دو، اگلی آیت میں کہا کہ مومن عورتوں کو بھی کہہ دو۔
یغضضن من ابصارہن ویحفظن فروجہن، کہ اپنی آنکھوں کو نیچا رکھو اور اپنی شرمگاہوں کی، یعنی جو شرم والے حصے ہیں جسم کے، ان کی حفاظت کرو۔ تو معلوم ہوا کہ آنکھوں کو اونچا کرنا یعنی غیر مردوں کو دیکھنا، آنکھوں کو ننگا کرنا، آنکھوں کا میک اپ کر کے باہر نکلنا اور اپنے سطر کے حصوں کو واضح کرنا، یہ حرام ہو گیا۔ اب دیکھیں کہ عورتوں نے ایسی چپکی ہوئی چادریں لی ہوتی ہیں جن کی وجہ سے ان کی کمر کی پوری ساخت نظر آ رہی ہوتی ہے، پیچھے سے ان کے کولوں کے ہلنے کا سارا پتہ چل رہا ہوتا ہے، آگے سے ان کے سینے کا ابھار نظر آ رہا ہوتا ہے، تو یہ حرام ہے اس طرح سے نکلنا۔ تو اسی طرح مردوں کو کہا کہ عوف اللحیہ، داڑھی کو بڑھاؤ، وقص الشوارب، مونچھوں کو کاٹو۔ تو مطلب یہ ہوا کہ مونچھوں کو بڑھانا حرام ہے، داڑھی کو کاٹنا حرام ہے، تو شیو کرنے کا جواز کہاں سے نکلے گا؟ یہی بات یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ 5 چیزوں کو یاد کر لو، ان کو سیکھ لو، عمل کر لو، دوسروں کو سکھا دو وہ بھی عمل کریں۔ پہلی یہ ہے کہ اتق المحارم، کہ زندگی کے ہر موڑ پر جہاں اللہ نے کہا ہے کرو وہ کر لو، جہاں کہا ہے نہ کرو وہ نہ کرو۔ حکم اللہ تعالیٰ کا جیسا ہے ویسا ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجمل طور پہ حکم دیتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کی شکل میں یا عمل کر کے اس کی تفصیل بتا دیتے ہیں اور ہمیں کرنا سکھا دیتے ہیں۔ تکن اعبد الناس، لوگوں میں سے سب سے زیادہ عبادت گزار ہو جاؤ گے۔ یعنی معلوم ہوتا ہے کہ مسلح پہ بیٹھے رہنا صرف یہ عبادت نہیں ہے، بلکہ عملی طور پر بھی اپنے اعمال کو شریعت کے سانچے میں ڈھالنا یہ عبادت ہے۔ دوسری چیز یہ بیان کی ورض بما قسم اللہ لک، اللہ تعالیٰ نے تیرے لیے جو تقسیم کر دیا ہے اس پہ راضی ہو جاؤ، یعنی جتنا حسن اللہ نے دے دیا ہے اسی کو کافی سمجھو۔ اب عورتیں اپنے شکل کو، صورت کو بدلنے کے لیے کیا کیا پاپڑ بیلتی ہیں، کیا کچھ کرتی ہیں، تو ٹھیک ہے ہلکا پھلکا کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اللہ کی دی ہوئی اس شکل کو سنوارنا سدھارنا اچھی بات ہے، لیکن اتنا بدل دینا کہ شکل ہی بدل جائے، رنگ ہی بدل جائے، سرجری کروا لینا یا میک اپ اس طریقے سے کر لینا کہ شکل و صورت ہی بدل جائے، یہ حرام ہے، یہ جائز نہیں ہے، یہ دوسروں کو دھوکہ دینے والی بات ہے، یہ شیطانی اعمال ہیں، کیونکہ شیطان نے کہا تھا کہ میں تیرے بندوں کو حکم دوں گا فَلَا يُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، وہ تیری تخلیق کو بدل ڈالیں گے۔ اب اللہ تعالیٰ نے ابرو موٹے بنائے ہیں تو ہم ان کو تراش کے بریک کر لیتی ہیں، اللہ نے تل نہیں بنایا ہم بنا لیتے ہیں، اللہ نے دانت اونچے بنائے ہیں ہم ان کو اکھیڑ کے دوسرے لگوا لیتے ہیں۔ یہ سب چیزیں منع ہیں، ان چیزوں کو ہرگز پسند نہیں کیا گیا، اور یہ اسی چیز میں شامل ہے کہ جس میں فرمایا کہ ورض بما قسم اللہ لک، کہ اس چیز پہ راضی ہو جاؤ جو اللہ تعالیٰ نے تیرے لیے تقسیم کی ہے۔ ایسے ہی پھر یعنی صحت کے معاملے میں اگر صحت کم ہے، بیماری ہے، تو بیماری کو صبر سے برداشت کرو۔ بعض لوگ بڑے بڑے الفاظ بولتے ہیں اللہ کے بارے میں، اپنے بارے میں، اپنے آپ کو بڑا کچھ کہتے ہیں، بعض خودکشی تک آ جاتے ہیں، بعض اللہ تعالیٰ کی ناشکری اور نافرمانی کرتے ہیں، بعض کہتے ہیں کہ ہم نماز ہی کیوں پڑھیں، اللہ نے کون سا صحت دی ہے۔ تو اللہ کا کیا بگڑے گا؟ اگر ہم اللہ تعالیٰ کی نماز نہیں پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ کا اس میں کوئی نقصان نہیں ہے، نقصان اس میں ہمارا اپنا ہی ہے کہ ہمارے ساتھ اللہ اور ناراض ہو جائے گا، اور ہمیں جو اللہ تعالیٰ نے جو کچھ دینا ہے وہ تو دینا ہی ہے، لیکن ہمارے لیے اس کے بدلے میں سزا ہوگی۔ ایسے ہی جتنی اولاد اللہ نے مقدر لکھی ہے یا جتنا سکھ اللہ تعالیٰ نے مقدر میں لکھا ہے، یہ چیز بھی ہے کہ بعض لوگوں کے پاس دولت بھی ہے، صحت بھی ہے، اولاد بھی ہے، لیکن ان کو سکون نہیں ہے، تو وہ اپنی بے سکونی پر ہی اس قدر پریشان ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر بیٹھتے ہیں۔ ایسے نہیں، جو چیز اپنے پاس ہے اس پہ خوش رہو۔ تو یہ یعنی نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تکن اغنی الناس، جب تم اپنی تقسیم کی ہوئی اللہ کی دی ہوئی نعمت پر خوش ہو جاؤ گے، راضی ہو جاؤ گے، تو تم لوگوں میں سے غنی ہو جاؤ گے، یعنی تمہیں یوں لگے گا کہ جس طرح میں سب سے اچھی ہوں، اور جب دوسروں کو دیکھو گے تو پھر یوں لگے گا کہ میں سب سے کمزور ہوں۔ اس لفظ کو ہم ایک حدیث سے سمجھ سکتے ہیں
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شکر کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ اپنے سے نیچے والوں کو دیکھو۔ صحت کا معاملہ ہے تو اپنے سے بیمار کو دیکھو، مال دولت کی بات ہے تو اپنے سے غریب کو دیکھو، اولاد کی بات ہے تو اپنے سے کمتر کو دیکھو، لیکن نیکی کے معاملات میں اپنے سے اوپر والوں کو دیکھو کہ وہ نیکی کس طرح کر رہے ہیں۔ یہ شکر گزار بنانے کے بہت قریب ہے یہ طریقہ، یعنی اس سے ہمیں اس بات کی سمجھ آ سکتی ہے کہ اللہ کی تقسیم پر راضی رہنے کا مطلب کیا ہے، اور ایسا شخص غنی ہو جائے گا، اپنے آپ میں امیر ہو جائے گا۔ تیسری بات فرمائی وَأَحْسِنْ إِلَىٰ جَارِكَ، اپنے ہمسائے کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اب ہمسایہ کئی قسم کے ہوتے ہیں، گھر کا ہمسایہ بھی ہے اور محلے کا بھی ہے، خاندان کے ہمسائے بھی ہوتے ہیں، کلاس میں اپنے ساتھ بیٹھنے والا بھی ہمسایہ ہے، اگر ہم سفر کر رہے ہیں تو ہمارے ساتھ بیٹھنے والی دوسری مسافر ہماری عارضی ہمسایہ ہوتی ہے۔ اسی طرح ہم اگر ڈاکٹر کی دکان پہ بیٹھے ہیں یا کسی بھی جگہ پر ہیں تو دوسرے کے ساتھ برا سلوک نہ کرو، دوسرے کا حق مت چھینو۔ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ کسی جگہ پر گئے ہیں، لائن لگی ہوئی ہے، تو وہ لائن میں کھڑے ہو کر پھر وہ موقع تلاش کرتے ہیں اور پھر وہ اپنے زور بازو سے آگے جا کر گھس جاتے ہیں۔ تو یہ ہمسایوں کے ساتھ برا سلوک ہے۔ نہیں، اپنی باری کا انتظار کرو، اگر ٹوکن لیا ہے تو اس میں اپنی باری کا انتظار کرو، یعنی جہاں بھی ہم ہوں ہمارے ساتھ بیٹھنے والا ہم سے اچھا سلوک پائے۔ تکن مؤمنن، تم مومن بن جاؤ گے، یعنی تمہارے ایمان کی تکمیل ہو جائے گی۔ اور فرمایا کہ وَأَحِبَّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ، کہ لوگوں کے لیے وہ پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو۔ تکن مسلمن، تم مسلمان ہو جاؤ گے۔ تو مسلمان ہونا یہ ایک بہت بڑا اعزاز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم یعنی مسلمانوں جیسی زندگی گزارو، اور سیدنا یعقوب علیہ السلام نے فرمایا اپنے بیٹوں کو فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، کہ بیٹو دیکھو تمہاری موت اسلام کی حالت میں ہونی چاہیے۔ تو مسلمان بننے کے لیے ایک بہت اچھا اصول یہ ہے کہ ہم جو اپنے لیے پسند کرتے ہیں وہ دوسرے کے لیے پسند کریں، یعنی ہر معاملے میں، ہر سلوک میں، ہر لینے دینے میں دوسرے کے ساتھ اچھا سلوک کریں تو ہم مسلمان بن سکتے ہیں۔ پانچویں چیز نبی علیہ السلام نے یہ ذکر کی وَلَا تُكْسِرِ الضِّحْكَ، زیادہ نہ ہنسا کرو۔ ضحک کا معنی ہوتا ہے کہکا لگا کے ہنسنا۔ فَإِنَّ كَثْرَةُ الضِّحْكِ تُمِيتُ الْقَلْبَ، بے شک کثرت سے ہنسنا دلوں کو مردہ کر دیتا ہے، اور یہ آج کل میڈیکل سائنس بھی اس چیز کو ثابت کرتی ہے کہ اگر ایک شخص بلا وجہ کہکے لگاتا جائے تو اس کا دل کمزور ہو جاتا ہے، کیونکہ اس سے دل کی بڑی قوت خرچ ہوتی ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارک تھی کہ آپ مسکرایا کرتے تھے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوش مزاج تھے، سڑیل مزاج نہیں تھے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ آپ مسکراتے رہتے تھے، اور یعنی آپ اس طرح سے نہیں ہنستے تھے کہ آپ کی داڑھیں یا گلے تک نظر پڑ جائے۔ تو دیکھیں کہ آج کل ایسے ایسے پروگرام ہیں جن میں بہت ہنسا جاتا ہے اور دوسروں کو ہنسایا جاتا ہے۔ ان پروگراموں کا مقصد ہی صرف ہنسنا اور ہنسانا ہوتا ہے، اور پھر جب ہم لوگ پریشان ہوتے ہیں تو ایسے پروگراموں کو دیکھتے ہیں کہ ہماری طبیعت فریش ہو جائے۔ یاد رکھیے، جو شخص کسی کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولتا ہے اور بناوٹ کرتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جہنم کی وعید سنائی ہے۔ تو اگر ایسا پروگرام کرنے والے کے لیے جہنم کی وعید ہے تو دیکھنے والوں کے لیے کوئی ثواب تو نہیں۔ تو یعنی انسان کو سنجیدہ مزاج ہونا چاہیے، خوش مزاج اور سنجیدہ مزاج۔ بیوقوفانہ حرکتیں اور یوں ہی پاگلوں کی طرح ہنستے رہنا یہ انسان کی عزت کا باعث نہیں ہے۔ ایسا شخص اگرچہ اس کو دیکھ کر دوسرے لوگ ہنس تو پڑتے ہیں، لیکن وہ کسی بھی تقریب، کسی بھی پروگرام یا کسی بھی جگہ پر وہ باعث عزت نہیں ہوتا، قابل عزت، قابل احترام نہیں ہوتا، لوگ اس کی عزت نہیں کرتے۔ تو یہ 5 چیزیں ایسی بہترین ہیں کہ ان پر عمل کر کے ہم ایک بہترین انسان بن سکتے ہیں اور معاشرے کا ایک منفرد فرد بن سکتے ہیں۔ ہمارا مقام دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی بلند ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان 5 چیزوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔